السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعات، ہمارا آج کا محاضرہ بعنوان اہل بیت کا تعارف اور دینی تقاضے۔ سب سے پہلی بات، محاضرے کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے گوش و گزار کر دوں، اللہ کا دنیا کے اندر یہ ضابطہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کا ایک رولز ہے، ایک ریگولیشن ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنے انبیاءوں کو بھیجا ہے، سوالات انبیاء کو بھیجا ہے، یہ سب کے سب برگزیدہ نیک اور برگزیدہ اللہ کے بندے اور چنندہ ہوا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ ہر نبی کا ایک ہی مشن رہا کہ وہ کس طرح اپنے بندے اللہ کے اور اس وقت کے نبی کے امتی اللہ کی وحدانیت کو بیان کر کے، اللہ کی ربوبیت کو بیان کر کے کس طرح جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، جو آدمی کے اندر جتنی اعلیٰ منصبیت کی چیز پائی جاتی ہے، جس آدمی کے اندر جتنا وقار اور سنجیدہ پن پایا جاتا ہے، وہ آدمی معاشرے کا بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بھی کہ معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، انہی کی لوگ بات مانتے ہیں اور انہی کی لوگ بات سنتے ہیں جس کی عزت اور اس کا مرتبہ، اس کی بلندی سارے لوگوں سے ایک عجیب اور ایک انوکھے طریقے پر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایرا غیرہ آ کر کوئی بات کہہ دے اور سارے لوگ اس کی اتباع میں پیچھے چل پڑے، یہ شاذ و نادر ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجنے کی باری آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی ربوبیت کی دعوت کے لیے جب پیدا فرمایا، تو یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا شجرہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاندان ہے، اور دیگر جتنی چیزیں ہیں، اللہ نے ہر چیز کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنایا۔ یہ بولنے کے لیے نہیں ہے، اس بات پر اہل سنت والجماعت کا مکمل عقیدہ ہونا بھی نہایت ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا چہیتا نبی اور ساتھ میں اللہ کا لاڈلا نبی مانتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ان کے اہل خانہ اور ٹھیک اسی طرح ان کے افراد خانہ اور ٹھیک اسی طرح ان کے تمام متعلقین کو بھی اسی طرح ہم مانیں۔ نبی کو تو ہم اللہ کا نبی برگزیدہ تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ان کے جو متعلقین ہیں ہمیں ان کا بھی پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ یہ بات جانتے ہیں، شیعہ مذہب کے اندر
بہت سارے لوگوں نے علی کے سلسلے میں بہت زیادہ غلو کر دیا، تو بعضوں نے علی کی ذات کو نچلا ٹھہرا کر دیا، یعنی اس کو پورا مائنس کر دیا۔ بعض لوگوں نے انتہائی درجے کا غلو کر دیا۔ یہ دونوں خسارے میں ہیں، اس لیے کہ علی کا جو درجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا درجہ ہے، اور جو لوگوں نے علی کے درجے کو پورا نیچے لے گئے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نبی کو ملوانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہر ایک کا ایک الگ مقصد ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ رائٹ ہوتا ہے، ہر ایک کے الگ قوانین ہوتے ہیں، تو اللہ نے بھی اپنے زمانے کے اندر جس وقت نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا، اس وقت یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، مکہ کی زمین پر سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ وہاں پر نسب حسب دیکھا جاتا تھا کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے کہ وہ کس لیول کا ہے، اس اعتبار سے اس آدمی کی باتوں کو پرکھا جاتا، اس کے بعد اس کی باتوں کے اوپر ایکشن لیا جاتا، پھر اس کے بعد اس کی باتوں کو ایکسیپٹ کیا جاتا، پھر اس کے بعد اس کی باتوں پر عمل کیا جاتا۔ یہ اس زمانے کی بات تھی۔ اللہ کو یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا ہی پاک شفاف نبی بنا کر، ساری چیزوں کے عیوب سے پاک کر کر، سارے حسب نسب کو ایک دم برابر متعین کر کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ہندوستان کے لوگوں نے اپنے نسبوں کو ضائع کر دیا، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب جو ہمیں بخاری شریف کے اندر ملتا ہے وہ ایک دم صحیح ثابت ہوا ہے۔ ہم 1 سے لے کر 10 یا 5 تک بھی اپنے داداؤں تک نام نہیں گنا سکتے ہیں، مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب ایک روایت کے مطابق آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک، اس طرح آدم تک پہنچتا ہے۔ بعض لوگوں نے درمیان میں وقف کر کر یہ بھی کہا ہے کہ یہاں تک نسب ثابت ہے۔ بہرحال اتنا بھی ثابت ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت ملی، اللہ کے نبی کا جب اصل مقصد شروع ہونے لگا، تو اللہ نے اپنے نبی کو 40 سال کی عمر کے بعد انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو سب سے پہلے یہ اعلان کروانے لگایا کہ دیکھو تم ایک اللہ کی دعوت دینا ہے اور خود اپنے آپ کے نبی ہونے کو ثابت کروانا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں اللہ نے نازل فرما کے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے درمیان ایک ڈرانے والا موجود ہے، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو حق کی بات کرتا ہے، تم اسی کی طرف چل پڑو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلا اعلان کر دیا کہ تم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس وقت جو اللہ کے نبی کے ساتھ حادثہ پیش آیا، اس وقت نبی کو ستایا گیا، مارا گیا، تکلیفیں دی گئی، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ مگر آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کی گلیوں کے اندر ایک تنہا فرد صرف ایک اکیلے اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس وقت صرف ایک اکیلے اللہ کی غائب کی باتوں کے یقین دلوانے کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے پیروں کو کس طرح جما کر اللہ کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی کہ ایک ایسا برگزیدہ بندہ آیا ہوا ہے۔ سارے عالم میں بات آہستہ آہستہ پھیلتی گئی کہ حسب نسب کے اعتبار سے بھی نہایت ہے اور سارے اعتبار سے بڑا بہترین آدمی ہیں، جو قریش قبیلے کے اندر کا ہے۔ ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد لوگوں کی عقل کے اوپر سے پردے ہٹنے شروع ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی کو نبی مان کر ان کے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان کی بات کو سننے لگے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جس طرح نبی کا تذکرہ فرما کر نبی کو ساری چیزوں سے بہتر بتایا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ نے قرآن میں
ان کے اہل بیت جو ہوا کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے صاف طریقے سے اعلان کر دیا کہ یہ بھی برگزیدہ لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک طرح کا اللہ نے ایک نبی کو ایسے ہی بھیج دیا، ایسا نہیں ہوا ہے جیسا ہماری زندگیوں کے اندر ایک طرح کا اتفاق ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے نبی کو بھیجنا متعین تھا، پھر اس کے ذریعے سے اسلام کی باتوں کو آگے بڑھوانا تھا، اس کے بعد ساری چیزوں کا عالم میں ربوبیت کو بتانا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی ذات سے لے کر ساری چیزیں جو ان سے متعلق ہوتی ہیں ساروں کو اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے کے سارے برگزیدہ ہیں۔ اصل بات کی طرف یہ ہے اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ اہل کے معنی آتے ہیں والے، بیت کے معنی آتے ہیں گھر، گھر والے۔ ہم اپنے ایک لغوی اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اس کا صاف سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کے گھر والے۔ اللہ کے نبی کے گھر والے یہ کہہ کر سارے محدثین، مفکرین، مبلغین اور مفکرین نے یہ متفقہ طور پر کہا ہے اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے مراد ہیں۔ اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر والے کون ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر والوں سے مراد یہ ہے کہ پہلی بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اہل بیت نسبی، ایک ہوتا ہے اہل بیت سببی، اور آخر کا ہوتا ہے اہل بیت ولادتی۔ یہ تین چیزیں ہمارے سامنے خلاصے کے طور پر آتی ہیں۔ اہل بیت نسبی کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت نسبی کے تعلق سے کہا گیا ہے عبد المطلب کی اولاد کے سلسلے میں یہاں بات کہی گئی ہے۔ اہل بیت نسبی عبد المطلب بن ہاشم کے 11 بیٹے حارث، زبیر، ابو طالب، حمزہ، عباس، یہ وغیرہ جو 11 نام گنائے ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ چند اس کے اندر خواتین کا بھی نام ہے، عاتکہ، صفیہ، عروہ، امیمہ، برہ، بیضہ، یہ سارے کے سارے آل نسبی میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے آل بیت ولادت۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی بیٹی ہے، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور آل بیت ولادت میں شہزادے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بیٹوں کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، یہ ہو گئے ہیں آل بیت ولادت۔ ایک آخر بات یہ رہ جاتی ہے آل بیت سکنا، یعنی جو اصل مقصد ہے اہل بیت کس کو کہتے ہیں، وہ ان کے نام جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ 11 ازواج مطہرات جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہ کر زندگی گزاری ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل بیت سکنا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب بھی انہیں نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا کے ساتھ تجارت میں جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابتدائی زمانے سے نبوت کے نہ ملنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی سارے مکہ کے اندر امین کہلاتے تھے، صادق کہلاتے تھے، سچا کہلاتے تھے، سارے لوگ ان کی بات کا اعتبار کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ واقعہ معلوم ہے کہ جب انہوں نے دعوت دی تو ان کے ساتھ کس طرح واقعہ پیش آیا، تو سارے لوگوں نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا سوائے چچا کے۔ چچا کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تھے، تجارت کے سفر میں ہو یا کسی اور سفر میں۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تجارت کے دوران درمیان کی بات یہ آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو نکاح کرنے کی ضرورت پیش ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی
یہ پاک باز ساری اوصاف کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کی ساری زندگی کو دیکھ کر، اور اللہ کے نبی کی امانت داری کو سمجھ کر، اور ٹھیک اسی طرح ساری دوسری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آنا طے کر لیا۔ جیسا ہی اللہ کے نبی کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی سکون محسوس ہوا کہ سارے مکہ والوں نے تو جھٹلا دیا تھا، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک محترمہ آ کر ان کو ہر چیز کا دلاسا دیا کرتی تھی کہ تم پریشان نہ ہو۔ پہلی وحی کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی کو وحی آئی کہ وہ گھبرا گئے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کیسی تسلی دی۔ ایک عورت کا کردار ہوا کرتا ہے کہ ہمیں اس مختصر سی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی کی ایک مرد ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باتوں کا کس طرح انہیں کو پروان چڑھایا، کس طرح اپنے اندر اس بات کو سمایا کہ کس طرح انہیں اپنی باتوں کے اوپر اعتماد دلایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ زندگی شروع ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تولد پاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں سے ان کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سلسلہ چلتا ہے۔ ایک ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں، ایک ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک باندی ماریہ قبطیہ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو اولاد ہوئی ہیں وہ تو الگ ہیں، اور ماریہ قبطیہ سے جو ہوئی ہیں وہ الگ ہیں۔ آپ ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے تولد پائے۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت زیادہ ان کو سراہایا، ان پر شفقت کی نگاہ ڈالی۔ حضرت ابراہیم سے نہایت محبت بھی کیا کرتے تھے، اور یہ ثابت کرتے تھے کہ یہ انتہائی اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ یہ مجھے بیٹا عنایت فرمایا ہے۔ مکہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، جس طرح قاسم عبداللہ نام کے 2 بیٹے پیدا ہو کر انتقال کر گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے نسب نہیں چلے گا نرینہ اولاد سے، تو یہ مکہ کی گلیوں میں شور شغب ہونے لگا کہ ان کی کوئی زندگی کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو پہلے سے ایک بہت بڑا غم یہ تھا کہ مجھے ایسا ہوا، میرے زندگی میں اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ تو ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمت سے کام لے کر انہیں یہ جواب دیا کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف ہیں، وہ سارے کے ساری چیز اللہ کی طرف چلے جاتی ہے، جس کو میں اور آپ قرآن مجید سپارے 2 کے اندر یہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات آئی کہ وہ بھی چند ماہ تک زندہ رہ کر، باحیات رہ کر وہ بھی وفات پا گئے۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، اللہ کے نبی کو آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد 2-3 لوگ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ رو رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اس طرح نہیں رویا کرتے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے امت محمدیہ کو ایک میسج دیا ہے کہ کوئی بھی وفات پا جائے، آپ کا عزیز ہو یا آپ کا دوست ہو یا آپ کا قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، مگر آپ کو انتہائی بیدار مغزی سے کام لینا ہے، مردے کے سامنے رونا نہیں ہے، بلکہ آپ کے آنسو گرے، آواز نہ آئے، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، اس کے اوپر رویا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ آہ و بکا کے ساتھ نہ روئیں۔ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ نے ایک میسج یہ دیا ہے کہ آل بیت محمد اور اہل بیت کی محبت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے۔ اس کو قرآن کی آیت سے سمجھنا ہوگا، وہ اس طرح ہے، ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کسی بھی چیز کا
وعدہ نہیں کرتا، نہ کسی چیز کا میں آپ سے طلبگار ہوں، نہ میں کسی چیز کا، نہ خزانے کا آپ سے طلبگار ہوں، نہ کوئی چیز میں آپ کے سامنے دامن پھیلاتا ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے اعزہ، میرے رشتہ دار، میری بیویاں، میری اولاد کا خوب خیال رکھیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے ارشاد فرمایا، میری رشتہ داری میں محبت اور مودت فرماتے رہنا، تو ان سے میں اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن میں ایک کپڑے پہن کر ساری امت کو دعوت دینے جاتے تو سارے امت کے درمیان ہوا کرتے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی کے گھر والوں کو ستایا جاتا، اس وقت گھر والوں کو ایک طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی، اللہ کے نبی کو خود تکلیفیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میری رشتہ داری کا لحاظ رکھنا۔ احمد بن حنبل نے فرمایا، اس آیت کے زمرے میں ہم پر اہل بیت اور آل رسول کی محبت واجب کس طرح ہوتی ہے۔ ما اسألکم علیہ اجرا، یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ نحوی قاعدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، نفی کے بعد اگر جملہ الا کے ذریعے سے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ثابت ہوتی ہے چیز کہ حصر پیدا کر دے۔ کیسا حصر پیدا کر دے؟ میں تمہارے ساتھ صرف میں اپنی محبت جو چاہتا ہوں وہ اپنے اہل بیت کے ساتھ ہی چاہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی اس وقت کے موقع پر کہا تھا، اسی لیے یہ چیز ہم پر واجب ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عقیدت میں، محبت میں، جب کبھی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آ جائے یا پھر حضرت اللہ کے نبی کے اہل بیت میں سے کسی کا نام آ جائے تو اس وقت رضی اللہ عنہا بھی ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ایک تو ہو گئی دلیل قرآن مجید سے کہ ان کے اوپر کس طریقے سے ہم پر محبت واجب ہوتی ہے، قرآن سے فرمایا گیا۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اوصیکم بعطرتی خیرا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں آپ کو وصیت کرتا ہوں میرے خاندان کے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمانا۔ یہاں پر بھی آپ غور و فکر سے دیکھیں گے خیر کا لفظ بہت بڑی چیز کو بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی کا فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور سکھائے۔ یہاں پر بہتر کا لفظ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، چونکہ عربی کا ضابطہ ہے ایک جملہ ہوتا ہے معنی کے انبار اس کے اندر لگ جاتے ہیں، اس کے اندر غور و فکر کرنے سے ہماری چیزوں میں علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے خاندان کی فکر کرنا، میرے خاندان کے ساتھ آپ محبت کے ساتھ رہنا۔ یہ ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد یا پھر میرے زندگی میں کس طرح میرے خاندان والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگ پیش آئیں۔ ایک آدمی ہے جس کی بہت زیادہ عزت کی جا رہی ہے، ایک خاتون ہے اس کی بہت زیادہ عزت کی جا رہی ہے، مگر اس کے گھر والوں کو، اس کے والدین کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے یا تکلیفیں دی جا رہی ہے، تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی طرف اشارہ کر کر فرمایا۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے کی طرح ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی اور اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے حقیقت میں اللہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور مجھ سے محبت کرنے والا بالیقین میرے خاندان والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہاں پر چھوٹا نقطہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں تک اہل بیت کی بات آتی ہے، ان کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں اور ان کی عدم موجودگی میں، دونوں جگہوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یکساں ماننا یہ نہایت ضروری ہے ایمان والے کے لیے، جس کو ہم جزء لا ينفك کہتے ہیں۔ ایک اور بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے آل النبی ذریعتی، جب کوئی بندہ مجھ سے شفاعت کا امیدوار ہے تو وہ مجھ سے محبت کرے، میری سنت سے محبت کرے، اور اسی طرح
اور کل قیامت میں اگر میری چاہت میں اور میری محبت میں اگر آدمی آنا چاہتا ہے تو میرے اہل خانہ کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرنا لازم ہے۔ یہاں رک کر ایک چھوٹی بات یہ سمجھ لینی چاہیے، اہل بیت جس طرح ہم نے لفظ استعمال کر کر ارشاد بیان وغیرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وہاں ایک چیز نہایت ضروری یہ ہوتی ہے، اہل بیت میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی کی ازدواجی زندگی سے ہو، یا پھر اللہ کے نبی کی نرینہ اولاد ہو، یا پھر اللہ کے نبی کی مؤنث اولاد ہوں، جتنے لوگ اللہ کے نبی کے خاندان میں آتے ہیں ان سے بھی محبت کرنا یہ نہایت ضروری ہے کل قیامت میں ہمیں اللہ کے نبی کے سامنے ٹھہرنے کے لیے۔ اب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک ایک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ایک خوبی ایسی بیان کی ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے انہوں نے دین اسلام کے لیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ ہماری عقل سے ماورا ہے، یہ ہماری عقل سے بالا تر چیز ہے۔ ہماری عقل سے بالا تر اس لیے بھی ہے کہ ہم اس زمانے میں ایسی چیز کو کرنے کا ارادہ کر بھی لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان ہوا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کئیوں صحابی، ان کے پاس صحابہ کا ایک جمگھٹا لگ جاتا اللہ کے نبی کے علم کے حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو حضرت عائشہ سے حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کیوں اس لیے ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ رکھ کر ان سارے مسائل کو ذکر کر دیا جو انہیں ذکر کرنا تھا اور امت کے درمیان ان سارے مسائل کو لانا تھا۔ اسی لیے یہ چیز اب ہمارے درمیان نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے نبی نے جو 11 نکاح کیے ہیں وہ ایک طرح سے اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر جو آج کل کے معاشرے میں انگلیاں اٹھائی جاتی ہے وہ بالکل بے ہدا اور بے دلیل، اور نہ اس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، ما لہ رأس ولا ذنب، نہ اس کا پیر نہ اس کی کوئی دم ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے جو ان ساروں سے نکاح کیا ہے، یہ بات اچھی طرح جاننا چاہیے، اللہ کے نبی کا علم انتہائی زیادہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہ سمجھ لیجئے، اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی کثیر اس کو مشغولیات ہیں، اس کو دیگر بہت سارے کام ہیں، تو وہ 1 سے 2 جگہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، یہ الگ بات ہے، معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر اللہ کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ساری چیزوں کی آسانیاں فرمایا۔ پھر عام لوگوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بھی گنجائش ہے کہ تم اس طرح کا نکاح کر کر اپنی زندگی کے اندر ساری چیزیں کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھ لیجئے، 4 جگہ اگر کسی کا بزنس ہو، 4 جگہ جس کی ڈیلنگ ہو، جانا آنا ہو، اس وقت ٹھہرنا ہو، اس کو وہاں پر پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، تو اسی لیے اس بندے کے اندر یہ ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم 4 نکاح کر سکتے ہو، یہ ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کا علم بھی کافی وسیع تھا، اللہ کے نبی کی کافی ساری بڑی تعلیمات تھی، ان کو پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم الگ الگ ذہنیت، الگ الگ ذہن رکھنے والی خواتین کے ساتھ نکاح کر لو اور اپنے علم کو خوب امت میں بانٹو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عائشہ کے ذریعے سے کتنی روایتیں موجود ہیں، ام سلمہ کے ذریعے سے کتنی روایتیں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سب کے سامنے واضح اور آشکارا ہیں۔ پھر بھی اگر یہی جاہل لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی کا اتنا نکاح کرنا یہ بےہودگی پر دلیل ہے، تو ہم اس کی طرف نظر کیے ہوئے بغیر آگے چل جاتے ہیں۔ بات یہ آتی ہے کہ تقاضے اہل بیت اطہار، اہل بیت کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم اہل بیت کی ساری چیزیں تو سن لیے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان کا معاونت کرنا، اسی لیے اللہ کے نبی ان کے ساتھ جڑے رہے، ان کی زندگی میں ساری چیزیں چلتی رہی۔ مقصد یہ تھا کہ کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساری چیزوں کو اپنے بیویوں کے ذریعے سے اپنی امت کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ایمانی تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اہل بیت کے تقاضے کیا ہیں، اہل بیت اطہار کے تقاضے کیا ہیں، ایسا نہیں ہے۔
ان کے تقاضے تو ایک ہی تھے کہ کسی بھی طرح تم اپنی زندگی کے اندر اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرو، کسی بھی طریقے سے اپنے اللہ کی ربوبیت بیان کرو۔ یہ تو عام فہم چیز ہے جو سارے ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر مذاکرے کے طور پر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے ہٹ کر تقاضے اہل بیت اطہار کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ چونکہ آپ لوگ یہاں پر ایک باوقار علم حاصل کر رہے ہیں اور انتہائی اللہ کے تقرب کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کا علم، قال اللہ قال الرسول تک پہنچنے کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو اب امت کی دیگر خواتین سے ہٹ کر ہمارے تقاضے یعنی امت نبی ہونے کے ہمارے اوپر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازدواجی زندگی سے ہم کو ملے ہیں، وہ کس طرح ہم امت کے درمیان میں اس کا انتشار، اس کا پھیلاؤ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں امت کے اندر ایک طرح کی بے دینی جو جس طرح پھیل رہی ہے، جو پھیلائی جا رہی ہے، اس سے تو اللہ ماشاء اللہ ہی لوگ بچ رہے ہیں، چاہے وہ بوائز ہو کہ گرلز۔ ہمیں یہ چیز کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ ہم اللہ کے نبی کے تعلیمات سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بتانا مقصد تو یہی ہے اہل بیت کا ذکر کر کر کہ اللہ کے نبی نے کس طرح اپنی ان تمام ازواج مطہرات کو اپنا علم ان تک منتقل کر کے کس طرح ثابت کیا ہے علم کا۔ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ بھی پڑھ لیے، سیرت بھی پڑھ لیے، اہل بیت کو بھی جان لیے، آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں، علم نام ہے اس پڑھے ہوئے کا جس پڑھے ہوئے پر ہم 100% عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب تک ہم 100% عمل کرنے والے نہ بن جائیں، نہ ہمیں کوئی عالم کہتا ہے نہ عالمہ کہتا ہے، یہ عند الشریعہ، شریعت کے مطابق۔ ورنہ تو دنیا عالم مفتی فاضل کہنے کے لیے تو بے انتہا قلم اٹھائے بیٹھی ہے کہ کس طرح انہیں کچھ نہ کچھ فلاں لقب دے دیا جائے۔ ویسا تو لقب کے ذریعے سے کل قیامت میں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی کے قبر میں اترنے والی ایک زوجہ محترمہ اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، تو کیا کہا گیا؟ آپ کے اندر ایک بہت برگزیدہ نیک خاتون آ رہی ہے۔ تو قبر نے جواب دیا یہاں حسب نسب نہیں چلنے والا ہے، یہاں پر اعمال کے ذریعے سے انسان کو تولا جاتا ہے۔ یہ چیز بھی ہمیں خصوصاً سیکھنی چاہیے اور اس کو اپنے اوپر لانی چاہیے۔ تقاضے اہل بیت اطہار میں سب سے بنیادی جو چیز آتی ہے، ہم اہل بیت اطہار کو خوب غور سے مطالعہ کریں، نہ وقتی مطالعہ نہ جزئی مطالعہ، بلکہ ہمیں اس پر مطالعہ دوام رکھنا چاہیے۔ مطالعہ دوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی دن ہم نے میمونہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ پڑھ لی، کبھی ہم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ پڑھ لی، کبھی سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ پڑھ لی، کبھی ان کی زندگی کی ساری چیزیں پڑھ لی اور اپنی زندگی کو ساتھ رکھ کر کمپیئر کرنے لگیں کہ کس طرح میں اپنی زندگی کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی پر گزار رہی ہوں یا نہیں گزار رہی ہوں۔ یہ چیز کا سوچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ایک ویڈیو جو باہر کا دیکھ کر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس طرح کیسے بن جاؤں، تو ٹھیک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بعد کے مفکرین، بعد کے مورخین نے جو تاریخ لکھی ہے، یہ ایک ویڈیو کے مانند ہی آپ اس کو سمجھ لیں۔ غوطہ زن خوب ڈوب کر ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک کیسٹ چل رہی ہے کہ ان کی زندگی کے سارے واقعات کس طرح انہوں نے بہادری سے کام لیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ ایک خاتون ہونے کے ناطے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر گڑ گڑا رہی ہیں کہ میں بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آپ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتی۔ بالآخر وہ اپنے منہ پر کپڑا ڈھانک کر ایک جنگ میں شریک ہو گئی۔ جنگ میں شریک ہو کر اپنا منصب اور اپنا عہدہ اور اپنی عزت و جلال دکھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ منہ پہ کپڑا باندھ کر کے کوئی غیر کی نظر مجھ پر نہ پڑے، وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر تیر دے رہی ہیں کہ وہاں کفار چھپے ہوئے ہیں، وہاں منافق چھپے ہوئے ہیں، وہاں یہود چھپے ہوئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے وہاں کفار کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ شہزادی اسلام جو ہوتے ہیں، اسلام کی جو شہزادیاں ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی بزدل نہیں ہوا کرتی ہیں،
تیر و تلوار سے کسی اور کو ڈرانا، تیر و تلوار کے سائے میں پلنے والی خواتین کو تم ڈرا نہیں سکتے، یہ انہوں نے اعلان کیا، یہ سمجھایا انہوں نے کہ اللہ کے نبی کی ہم بیویاں بن گئیں۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے فلم اسٹار کی جب کوئی بیوی ہوتی ہے، یا پھر فلم اسٹار کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، یا پھر پاپولر ہونے والے آدمی کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، تو وہ کس طرح ناز و نخرے میں ہوتا ہے۔ اس کو کار میں چڑھانے والا ایک ہوتا ہے، اس کو اتارنے والا ایک ہوتا ہے، وہ خود سے کہیں جا نہیں پاتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر اتنے نخرے جو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری بیویوں کی زندگی اب چھان لیں، کہیں آپ کو ان کے نخرے ثابت نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے جو چیز کا اعلان کر دیا، فوراً اپنے آپ کو کہہ کر لبیک یا رسول اللہ کہہ کر اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ آپ جس چیز کا اشارہ کر دیں اے نبی جی، ہم تیار ہونے کے لیے ثابت ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا، ایک امی جان نے کیا کہہ دیا، اے نبی جی میری بڑی عمر ہونے کی وجہ سے آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں آپ کی زوجیت میں رہ کے کل قیامت میں آپ کا دامن پکڑ کر اٹھنا چاہتی ہوں، مجھے آپ اپنے پاس رکھیں۔ حالانکہ وہ ایک خاتون برگزیدہ نہایت قابل قدر، ان کے والد کے پاس پیسہ تھا، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہی ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی کے زمرے میں آنا یہ میرے باپ کے مالدار ہونے سے زیادہ اپنی جگہ مقام و حیثیت رکھتا ہے۔ اس چیز کو بھی ہم اپنے اندر بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ دوسری بات، تقاضے اہل بیت کے اندر یہ ہیں کہ ہم نے تو تقاضے اہل بیت کو پڑھا، ان کی زندگی کو بھی پڑھا، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کا فرمان ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے عبادت گزار اور میرے فرما بردار جو بندے ہوتے ہیں وہ نہایت کم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ جو کم بندے ہیں، یہ تعداد قلیل جو ہوتی ہے، یہی تعداد قلیل دوسری بڑی تعداد کو جا کر ان کے فضائل سنائیں، جا کر ان کی خوبیاں بتائیں، جا کر ان کی ساری چیزیں بتائیں کہ ان کی ایک ایک کا تذکرہ ایسا ہے، ان کا فلاں تذکرہ ایسا ہے کہ ہم ایک عورت ہونے کے ناطے کہ ہم نے عائشہ کی تاریخ نہیں پڑھی، ان کی سیرت کے اندر یہ واقعہ نہیں پڑھا کہ ان کے اندر کی زندگی میں کیسے پرابلمس آئے تھے کہ انہوں نے اپنے پیر پر کس طرح اپنے آپ میں کانفیڈنس کو دکھایا تھا۔ یہ چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں، یہ نہایت ضروری ہے۔ فی الحال اس زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں اور آپ جی رہے ہیں، اس زمانہ ایسا ہے کہ قیامت کے بالکل قریب کا زمانہ ہے، بے حیائی کا عام زمانہ چل رہا ہے۔ کس طریقے سے اس زمانے میں تو بعض لوگوں نے کہا ہے اللہ کے نبی کی تاریخ پڑھنا یہ واجب کا درجہ ہو گیا، اللہ کے نبی کے بیت اطہار کا اور ان کی بیویوں کا، ان کی محترمہ کا، ان کا قصے اپنے آپ میں تذکرے کرنا یہ نہایت ضروری ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد ہی یہ سارے لوگ ہمارے انڈر میں آ سکتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنوں کی زندگی باوجود ہے کہ گھر کے اندر نمازی ماحول ہے، باوجود ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کرتے ہیں، باوجود ہے کہ ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، چند چیزوں کی وجہ سے ہماری پیر نہ پھسل جائیں، اسی لیے یہ چونکہ دجال کے قریب کا زمانہ ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے فضائل پڑھ کر ان کے بیت اطہار کی زندگیوں کو سمجھ کر دوسروں کو بھی سمجھانے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے انتظار میں، وہ نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ ایک بندہ ہے صرف خوب علم حاصل کر رہا ہے، دوسروں کو پہنچا نہیں رہا ہے، تو اس کا علم ایک مردے کے طرح ہے۔ یعنی مردہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک مثال ہے فارسی کے اندر، مردہ بدست زندہ، اس کو جدھر لٹاؤ لٹ جاتا ہے، جدھر اس کو پلٹاؤ پلٹ جاتا ہے، جدھر اس کو پھینک دو پھینکا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم زندہ ہیں، اس چیز کی دلیل دینا ہمیں ضروری ہے کہ کس طرح ہم ان کی تاریخ کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری چیز اہل بیت اطہار کے تقاضوں کے اندر یہ ہے کہ ہم ان کا دفاع کرنے والے بن جائیں۔ خصوصاً اس چیز یعنی آج کے محاضرے کے اندر یہ چیز اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ ان کے دفاع کا کیوں مقصد پیش آیا یہاں پر، اس چیز کو آپ تھوڑا سا غور سے سماعت فرمائیں۔ دفاع اس لیے ضروری ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی کے اوپر جو چھینٹے اچھالے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، وہ بندہ اسی وقت اللہ کے نبی کا ڈیفنس کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کا ہتھیار بن سکتا ہے جبکہ وہ سیرت پڑھے، ان کے اوپر زندگی پہ غور و فکر کرے، ان کی زندگی میں اللہ کے نبی نے کیوں اتنے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر نکاحیں کیے، یہ ساری چیزیں امت کو بتانے کے لیے اس کا خلاصہ ایک چھوٹی سی ڈائری بنا کر اس کے اندر خوب ہم اپنے آپ کو مشغول کر لیں، یہ نہایت ضروری ہے۔
चौथी चीज़, अहले बैत के ख़िलाफ़ कोई बात अगर आप सुन लें तो फ़ौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस तरीक़े से हम अपने दिल के अंदर एहतराम कर कर गुस्ताख समझते हैं, ठीक इसी तरह या इससे कई ज़्यादा हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज पर लगने वाले छींटे, उनके ऊपर उछलने वाली तोहमतों का भी दिफा करने वाले बने। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ नबी को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, इनके अलावा किसी और चीज़ को नहीं मानते हैं। ऐसा कहने वाले के ईमान के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि वो ईमान वाला बंदा है कि नहीं है। अब आप लोगों को यहाँ से एक बात बताई ये जा रही है, अज़वाज मुतहरात के अंदर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अज़वाज मुतहरात के अंदर तो सबसे पहले खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र आता है कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले कर दी। फिर उसके बाद वहाँ से अल्लाह के नबी की ज़िंदगी शुरू हुई और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेश बहा उनके सामने इरशाद फरमाया करते थे, मुझे मेरे दिल के अंदर जो तक़वियत मिली है उसका ज़रिया आप भी बनी हुई हैं। हमें ये मुख्तसर सी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से सबक मिलता है कि हम अपने घर वालों के साथ और हम अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने खाविंद के साथ किस तरह हम इस्लामी माहौल में ढलकर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। ये भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत बड़ी ख़ातून है जो बहुत ज़्यादा मालदार हैं। इसके बाद हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ज़माना गुज़रने के बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद सौदा बिन्त ज़मा से उन्होंने निकाह किया। सौदा बिन्त ज़मा को भी अपना लख्त जिगर नूर नज़र बनाया। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह साबित कर दिया कि ये भी मेरी चहीती बीवी है। इनके ज़रिए से भी खूब इस्लाम फैला, खूब इनके पास लोग आए। कौन कौन आए इनके पास? तो हज़रत मसरूक़ से किसी ने पूछा कि फ़राइज़ का इल्म इनके यहाँ है या नहीं। फरमाया बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सहाबा इनसे फ़राइज़ का इल्म सीखा करते थे। ये इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनका भी खुसूसन ज़िक्र फरमाया। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा से निकाह किया, उम्मे सलमा बिन्त अबू उमय्या से निकाह किया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हकम, जिनकी कुनियत है, जिनका नाम उम्मे हकम, से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी निकाह किया। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ही निकाहें कर कर ये उम्मत को मैसेज दिया कि देखो ये मेरा निकाह करना सिर्फ़ इसलिए है कि इनके दरमियान से जितने लोगों को दीन की बात पहुंच सकती है पहुंच जाए। एक एक ख़ातून का एक एक वाक़या इतना मेयारी है कि इन्होंने उस ज़माने के लिहाज से उन्होंने जो काम किया है बिल यकीन हमारे सोचों से बालातर है। क्यों बालातर है? इसीलिए भी बालातर है कि इस ज़माने में हम ये सोच भी लें तो हम ये कर नहीं पाएंगे। बस हमारे लिए ये चीज़ चाही जा रही है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तमाम बीवियों ने जितना काम किया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी सारी चीज़ों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह बैठकर इन तमाम को अपने कंबल में लेकर, अपनी चादर में लेकर कहा ये मेरे अहले बैत हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत जगह ये इरशाद फरमाया ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। इसीलिए मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन ने इस जुमले को वसी कर दिया। कैसा वसी कर दिया कि अहले बैत से कौन कौन मुराद हैं, अहले बैत नसबी, अहले बैत सबबी, अहले बैत विलायती, ये सारी चीज़ों को वाज़ेह कर कर ये इरशाद फरमाया कि देखो एक लफ्ज़ होता है मगर उसके कई माने होते हैं। कई मानों के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे लोगों को अहले बैत में शामिल किया है। वरना तो खुसूसियत के साथ जो अहले बैत में आते हैं ये वही हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा और फ़ातिमतुज़ ज़हरा और अल्लाह के नबी की तमाम अज़वाज मुतहरात हैं जो इनके ऊपर, इनके सारी चीज़ों पर, इनकी बताई हुई तरीक़ों पर हमें अमल करना चाहिए। एक और आखिरी बात आपके सामने ये ज़िक्र करते चलें, एक दुनिया का ज़ाब्ता है, दुनिया में जो आदमी जिस चीज़ की तरफ अपनी रग़बत रखता है उसको उस आदमी की तरफ मंसूब कर कर हम पुकारते हैं ये आदमी फ़लाँ आदमी के मानिंद है और हमारी चाहत भी होती है कि मैं फ़लाँ के जैसा नज़र आऊँ।
یہ چاہت بھی ہوتی ہے کہ میں فلاں کی طرح کس طرح بن جاؤں، میں فلاں کی طرح کیسے بن جاؤں۔ یہ آدمی خوب محنتیں کر کر، خوب اپنی جد و جہد کر کر، فل اسٹرگل کر کر اپنے آپ کو اس کے مشابہ ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کے بعد وہ آدمی اس کے جیسا یا ان کے جیسا بننے کی کوشش کر کر معاشرے میں آتا ہے۔ جب وہ کسی جگہ ٹھہرتا ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں ان کو دیکھنا یا پھر ان کے ساتھ رہنے والے شخص کو دیکھنا، یہ دونوں برابر ہیں، ایکول ہیں، کیوں؟ انہوں نے ان کی زندگی کو پورا پی لیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، کہا ہے کہ تم بھی اپنی زندگی کے اندر خواتین ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کی زندگی کو خوب پی لیں، ایسا بن جائیں کہ راستہ چلتے یا پھر گھر کے تمام افراد یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں حضرت ام سلمہ کو دیکھنا ہو تو یہ میری بیٹی کو دیکھ لیں، حضرت ابو بکر کو دیکھنا ہو تو یہ میرے بیٹے کو دیکھ لیں۔ انہوں نے ٹھیک اسی طرح اپنی زندگی کو مینج کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شاہ ابرار الحسن محی السنہ جن کو لقب دیا گیا، یعنی سنتوں کو زندہ کرنے والے، ایسے دور میں جس دور میں سنتوں کا جنازہ اٹھایا گیا، ایسے دور میں ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے شاہ ابرار الحسن بھردوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات آتی تھی، اللہ کے نبی کی زندگی ان کی زندگی میں جھلکتی ہے۔ یہ کہنے والے چھوٹے لوگ نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی ساری زندگی کو اپنے اندر عکس کرنے کی بھرپور کوشش کی، چاہے وہ اپنی مالیات کے اعتبار سے ہو، دینیات کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اپنی زندگی کے شعبے جات کے اندر ہو، اس ساری چیزوں میں انہوں نے نبی کے طریقے کو فالو کر کر اپنی زندگی کو نبی کے سر کا بنایا، نبی کے ویسا بنایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جس کے ساتھ ہوتا ہے کل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ کل قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اب آپ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ساری چیزیں آ چکی ہیں، ہمارے سامنے اہل بیت کا تذکرہ آیا اور ان کے تقاضے کیا ہیں وہ آ گیا، اور ہم روزانہ کی زندگی کے اندر قال اللہ قال الرسول پڑھتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر ساری ان باتوں کو پڑھتے ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، اور ان ساری باتوں کو بھی پڑھتے ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی جانے سے منع کر رہے ہیں۔ اب ہمارا اللہ نے فرمایا ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہو تو تم ایمان والے بن کر اللہ کے ساتھ شریک ہو جاؤ، یا چاہو تو تم کفر اختیار کر کر ہر دھرم بن جاؤ، کل تمہارے لیے انا اعتدنا جہنم للکافرین سعیرا، ہم نے کل قیامت میں جہنم کی آگ تیار کر کر اسی لیے رکھی ہے، یہ فرمایا۔ اور پھر بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ بھی اعلان فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اپنے اللہ کی ربوبیت کو بیان کرو اور زندگی کے اندر اپنا خلاصہ بیان کرتے رہو۔ ایک اور آخری واقعہ یہ آپ کے سامنے ذکر کر کر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم وہ ہیں، ہم شیخ ہیں، یہ بہت ساری چیزیں بگاڑتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے یا کوئی بندی یہ کہے کہ میں سید ہوں تو سامنے والے کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ تمہارا شجرہ بتاؤ، کہ تمہارا نسب کہاں تک ملتا ہے یہ بتاؤ، تمہاری نسب کہاں تک جاتا ہے یہ بتاؤ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کہنے کی کسی بھی محدث نے، کسی بھی مفکر نے یہ اجازت نہیں دی ہے۔ اگر وہ بندہ آپ کے پاس مدد کے لیے آتا ہے یا آتی ہے اپنے آپ کو سید کہہ کر، تو تم اس کی فوراً ہاتھ بند مٹھی بند اس کی مدد کر دیں، یہ آپ کو اللہ کے لیے بہت بڑا اجر دلائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے اگر تم اس کی جانچ پڑتال میں لگو گے تو یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تم نبی کی نسب کے اندر تم خلل پیدا کر رہے ہو، یا آپ کو اگر اتنا اطمینان نہیں ہے تو ایک ضابطہ ہے حدیث کے اندر، کیا ضابطہ ہے؟ لا نصدق ولا نکذب، کوئی چیز ہم پر آئی، کوئی چیز ہم تک پہنچی جس کے بارے میں ہمیں پختہ علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں نہ تصدیق کریں نہ اس کی تکذیب کریں، بلکہ ہم سکوت اختیار کریں۔ ہو سکا اپنی زندگی سے کوئی چیز انہیں عطا کرنی ہو تو ان کو عطا کر دیں، ورنہ یہ چیز کا کہنا کہ تم اپنے آپ کو خواہ کے سادات میں سے شامل کرتے ہو، اس طرح کا کہنا بہت زیادہ گھٹیا اور بےہودگی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ سادات قبیلے سے شامل ہو جائے، ہمارا تو سروناش ہو جائے گا۔ کیوں؟ چھوٹی سی بات پر ہم نے ان کی طرف بڑی تہمت کا اضافہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری طرف بغیر سمجھے سوچے کوئی بھی چیز کو اضافہ کر دینا، وہ اپنا ٹھکانہ کل قیامت میں جہنم میں بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ محترم سامعات، میری بہنوں، آپ لوگوں کو یہ بات
کہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، خصوصاً اپنی سیلف زندگی کے اندر ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا اپنی زندگی میں نبی کے تعلیمات کو فالو کیا ہے، کس صحابیہ کو ہم نے اپنی زندگی کا آئیڈیل بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے، یہ مختصر سی زندگی کل قیامت میں بہت بڑی زندگی شمار ہونے والی ہے۔ ایک ایک منٹ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے حاضر ہو کر یہ ساری چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہے۔ یہ وہی شخص جواب دے پاتا ہے جس کے اندر تعلیمات رسول، تعلیمات نبی، تعلیمات ازواج مطہرات یہ ساری آئیں گی، تبھی ہم شامل کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے پاس علماء ہوتے ہیں وہ سارے لوگ تو مجمع کے اندر بیان سن کر اپنی زندگی کو درست کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ خواتین جو ہوتی ہیں وہ کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ سنوارنے کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سہیلیوں کے اندر یا پھر اپنی زندگی کے بیشتر دوست اور اپنی رشتہ داروں کے اندر جو اس مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، جو اس مقصد سے اپنی زندگی کو ختم کرنے کے در پر ہیں، ان کو جا کر سنائیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے خوب اعلیٰ ترین شمار ہوتے ہیں، ان کا ہائی فائی گھر ہے، ان کے ساری چیزیں ان کی زندگی میں ہیں، مگر یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے، اپنے پیچھے بڑے بڑے سونے کے پہاڑ لے کر گھوما کرتے تھے، مگر اللہ کے نبی کی یہ پیاری دعا، اللہم امیتنی مسکینہ و احیینی مسکینہ، اے میرے اللہ مجھے زندہ رکھ تو غریبوں میں زندہ رکھ، اور مجھے کل قیامت میں حشر فرما تو میرا ان غربا کے ساتھ حشر فرما، یہ غریبوں کے ساتھ۔ یہ ماحول چھوٹا سا 60-70 سالہ زندگی میں رہ کر ہم اپنی قناعت پسند زندگی گزار کر ہم کل قیامت میں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لینے والے کیسے بن جائیے، اس کو اپنے آپ میں شامل کر لیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مرد سنور جائے تو ایک فرد سنورتا ہے۔ یہ جملہ بڑا پیارا نظر آیا، ایک مرد سنور جائے تو فرد سنور جاتا ہے۔ فرد کے معنی آتے ہیں ایک سنور جاتا ہے، اگر عورت سنور جائے تو پوری نسلیں سدھر جاتی ہیں۔ یہ اس کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آج کے اس محاضرے کے ذریعے سے جو بات بتائی گئی ہے اپن تک اور اپنے رشتہ دار تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائیں، ہم اس پر خوب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔